اس وقت کے مناظر دنیا نیوز کی اسکرین پر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں جب رجب طیب ایردوان اپنے طیارے سے اپنی اہلیہ اور ترکی کی خاتون اول ان کے ہمراہ طیارے سے باہر نکل رہے تھے اور ان کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا. پہلے سے ہی جو بچے تھے وہ موجود تھے, اعلیٰ آفیشلز وہاں پر ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے, بینڈ بلایا گیا تھا اور ریڈ کارپٹ استقبال ان کا کیا جا چکا ہے. بہت عالی شان ان کا استقبال کیا گیا. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترک صدر کا استقبال کیا. معزز مہمان کو بچوں نے گلدستہ پیش کیا, پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئیں. وزراء اور سینئر حکام پر مشتمل اعلیٰ سطح وفد صدر رجب طیب ایردوان کے ہمراہ موجود ہے. ممتاز کاروباری شخصیات بھی ترک صدر کے وفد میں شامل ہیں. صدر آصف علی زرداری کے ہمراہ محترمہ آصفہ بھٹو زرداری بھی موجود ہیں, جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف ترکیہ کے صدر کے استقبال کے لیے موجود ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وزیر اطلاعات عطا طاہر بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے. صدر مملکت اور وزیر اعظم معزز مہمان کے استقبال کے لیے موجود اور برادر ملک ترکیہ کے صدر کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا. ایئرپورٹ کی خیر مقدمی پرچموں سے سجاوٹ کی گئی. نور خان ایئر بیس پہنچنے پر ترکیہ کے صدر کا فقید المثال استقبال کیا گیا. معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترک صدر کا یہ استقبال کیا اور محترمہ آصفہ بھٹو زرداری نے خاتون اول کا استقبال کیا. بالکل. معزز مہمان کو بچوں نے گلدستہ پیش کیا, پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئیں. اور یہ جو دورے کا وقت ہے اور یہ ٹائمنگ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ترکی کے صدر ایردوان جو کہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, 2 روزہ یہ دورہ ہے اور یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دونوں ممالک کئی شعبوں بالخصوص دفاع اور انسداد دہشت گردی میں اپنے تعلقات مزید مضبوط کر رہے ہیں, کرتے جا رہے ہیں, اور اس دورے میں بھی اس متعلق جو ہیں وہ گفتگو ہوگی. حال ہی میں پاکستان نے ترک بحری جہازوں کی خریداری کے معاہدے پر دستخط بھی کیے ہیں جس سے ان کی دفاعی شراکت میں مزید اضافہ ہوا ہے. یہ بھی واضح رہے کہ جنوری میں دونوں ممالک نے مشرقی بحرۂ روم میں بحری مشقیں بھی کیں جن سے ان کے بڑھتے ہوئے فوجی تعاون کا اظہار ہوتا ہے. رجب طیب ایردوان 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں. ابھی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں 6 مستقل اور 1 عارضی جج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر, جبکہ جسٹس اعجاز سواتی بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر, جسٹس جنید غفار سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. سپریم کورٹ میں 6 مستقل اور 1 عارضی جج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر, جسٹس اعجاز سواتی بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر, جبکہ جسٹس جنید غفار سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر, اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. سپریم کورٹ میں 6 مستقل اور 1 عارضی جج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. صدر مملکت آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر, جسٹس اعجاز سواتی بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر کیے گئے ہیں. جسٹس جنید غفار سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر. ان تمام تر تقرریوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جا چکا ہے جو کہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. سپریم کورٹ میں 6 مستقل اور 1 عارضی جج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. کہ شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا. ایڈیشنل سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی فردوس شمیم نقوی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ شیر افضل مروت کو شوکوز نوٹس جاری کیا گیا جس کا جواب مد نظر رکھتے ہوئے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا جاتا ہے. شیر افضل مروت کو بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پر نکالا گیا. چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان بھر کی مختلف جامعات سے آنے والے اسٹوڈنٹ سے ملاقات کی ہے. طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے سپہ سالار نے یہ کہا کہ پاکستانی عوام بالخصوص نوجوانوں کا پاک فوج سے ایک انتہائی مضبوط رشتہ ہے. ملک دشمن عناصر کی فوج اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوشش ہمیشہ ناکام رہی ہے اور رہے گی انشاءاللہ. اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے.
آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی پاکستان بھر کی مختلف جامعات سے آنے والے طلباء سے ملاقات اور خطاب۔ نوجوانوں کو پاکستانیت کے جذبے کو اپنانے کی تلقین۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کی قربانیوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے پاکستان پر بیرونی ماحول کے اثرات خصوصاً سرحد پار دہشت گردی کے خطرے پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے نوجوانوں کی توانائی، تخلیقی صلاحیتوں اور جدت پسندی کی صلاحیت کو سراہا اور کہا کہ ہمارے نوجوان پاکستان کے مستقبل کے رہنما ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی خود مختاری اور جغرافیائی سالمیت کے تحفظ میں پاک فوج کے کردار کو اجاگر کیا۔ آرمی چیف نے ملک کو دہشت گردی کے ناسور سے نجات دلانے میں قوم کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ عوام کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ اس موقع پر جنرل عاصم منیر نے نوجوانوں کو پاکستانیت کے جذبے کو اپنانے کی تلقین کی اور کہا کہ یہ عناصر نوجوانوں کی فکری نشوونما میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ سپہ سالار نے کہا کہ ہمیں اپنے مذہب، تہذیب اور روایات پر فخر ہے۔ پاکستان کے آئین کا آغاز بھی ان الحکم الی اللہ، حاکمیت صرف اللہ کی ہے سے ہوتا ہے۔ یہ فتنہ الخوارج کس شریعت اور دین کی بات کرتے ہیں؟ ہم کبھی بھی فتنہ الخوارج کو اپنی فرسودہ سوچ ملک پر مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور لوگ دہشت گردوں کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی اور مذہبی رواداری حکمت عملی کی منظوری دے دی۔ نفرت آمیز مواد اور لٹریچر کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، رمضان المبارک میں عام آدمی کو سستے داموں اشیاء خورنوش کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی اور مذہبی رواداری حکمت عملی منظور۔ اعلامیے کے مطابق بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی کے تحت مباحثوں اور کانفرنسوں کے انعقاد کے علاوہ عوامی آگہی کے مہم چلائی جائے گی۔ مختلف فرقہ وارانہ تنازعات کے حل کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا، عوام کو اشیاء خورنوش کی ارزاں نرخوں پر فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر عام آدمی کو سستے داموں اشیاء خورنوش کی فراہمی یقینی بنائیں۔ کابینہ نے گریڈ 21 کے ڈاکٹر حسن الامین کو ڈائریکٹر قومی ادارہ مطالعہ پاکستان تعینات کرنے کی منظوری دی۔ طاہرہ رضا کو 5 سال کے لیے اسٹیٹ بینک کا نان ایگزیکٹو ممبر مقرر کر دیا گیا۔ لیلا الیاس کلپانہ اور ستونت کور کو متروکہ وقف املاک بورڈ میں بطور خواتین ممبران تعیناتی کی منظوری دی گئی۔ عراق کے ساتھ انکم ٹیکس اور کیپٹل پر دوہرے ٹیکس کے خاتمے کے لیے کنونشن کے ابتدائی ڈرافٹ پر دستخط کی منظوری دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی، کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی اور کابینہ کمیٹی برائے ریاستی ملکیتی ادارجات کے فیصلوں کی توثیق بھی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی پر IMF کے نہ ماننے کا خدشہ ختم ہو گیا۔ کرسٹالینا نے یہ کہا ہے کہ پاکستان بجلی کی قیمتوں میں کمی کا پلان لے کر آئے، ضرور غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دبئی میں مینیجنگ ڈائریکٹر IMF سے ملاقات میں پاور سیکٹر پر بات ہوئی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ MD IMF سے کہا ہے کہ انڈسٹری تب چلے گی جب پیداواری لاگت کم ہوگی۔ میری MD IMF سے ملاقات ہوئی جب میں نے ان سے پاور کی بات کی کہ محترمہ اب انڈسٹری، ایکسپورٹ، اکانومی تب چلے گی جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی۔ ان کے آپ اپنا پلان لے کے آئیں، میں تیار ہوں۔ تو یہ جو کھٹکا تھا کہ جی وہ IMF مانے گا، شی واز ان ویری پازیٹیو۔ جنوری میں ترسیلات تب پھر ریکارڈ پر پہنچی ہیں، اوورسیز ترسیلات $3 ارب کی حد کو چھوا ہے انہوں نے۔ یہ اعتماد ہے ہمارے بھائیوں کا۔ اسپیچ میں میں نے پھر غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے پاکستان کا جو موقف ہے اس کو بھرپور طور پر اس کو وہاں پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ سعودی عربیہ کی خود مختاری اور ان کی جو جغرافیائی جو ان کی انڈیپینڈنس ہے اس کے اوپر پاکستان کبھی آنچ نہیں آنے دے گا انشاءاللہ۔